تجارت اور مالی فراوانی رکھی تھی، اور اللہ کا مطالبہ ان سے بس اتنا تھا کہ خدا کی ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن جب پیسے زیادہ ہو گئے تو ان لوگوں نے شکر گزاری کے بجائے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی راہ چنی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیم ان کی زمینوں کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ تھا، اسی ڈیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوراخ پیدا کر کے سارا کا سارا ڈیم کا پانی اس سوراخ کے راستے سے باہر نکال کر ان کی پوری زمینوں کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی راہ اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتقام ان کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے مزید حالات بیان فرمائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، قوم سبا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں برکت رکھی تھی، یعنی ملک شام و فلسطین ہے، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو سامنے نظر آتے تھے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا۔ سِیرُوا فِیہَا لَیَالِیَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ان میں رات اور دن بے خوف و خطر چلا کرو۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کے ذریعے سے قوم سبا کی جو زمینیں تھیں ان کی بعض آباد کاری فرمائی، اور ان کی زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا سیراب کیا۔ تقریباً 300 میل تک کی جو زمینیں تھیں وہ اس ڈیم کے پانی سے سیراب ہوتی تھی۔ قوم سبا اور ملک شام، ان دونوں کے درمیان کی مسافت جو تھی وہ اس زمانے کے اعتبار سے 40 دن کی تھی۔ قوم سبا ملک شام کے درمیان کی جو مسافت تھی وہ 40 دن کی تھی، اور اس دور کے اندر جو سواری تھی وہ اونٹ وغیرہ تھے، لوگ اسی پر بیٹھ کر جاتے تھے، اور عام طور پر ان لوگوں کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک دن میں بڑی مشکل سے 36 کلومیٹر آج کے زمانے کے لحاظ سے یا اس کے کچھ کم ہوتا تھا، اس مقدار میں ان کا سفر ہوتا تھا۔ اب قرآن کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قوم سبا اور ملک شام کے درمیان کی جو مسافت تھی وہ 40 دن کی تھی، لیکن اس مسافت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے بہت سارے شہر رکھے تھے، قائم کر دیے تھے۔ ان شہروں اور قصبوں کی تعداد مفسرین نے بیان فرمائی ہے تقریباً 4700 شہر اور قصبے اللہ نے سبا اور ملک شام کے درمیان میں آباد فرمائے تھے۔ ہر تھوڑی دور پر ایک گاؤں ملتا تھا یا ایک تھوڑا سا بڑا شہر ملتا تھا جہاں پر لوگ ہوتے تھے، زندگی کی ہر قسم کی ضرورتیں وہاں دستیاب ہوتی تھیں، آنے جانے والوں کے لیے بالکل کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ چوری کا خطرہ، نہ ڈاکے کا خطرہ، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ،
کوئی خطرہ ان لوگوں کو نہیں تھا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ جو پٹی ہے آنے جانے کی ملک سبا سے ملک شام تک، اس پر کبھی بھی آ سکتے ہو جا سکتے ہو، صبح میں رات میں، یہاں پر ہر اعتبار سے امن و امان تھا، اور ہر تھوڑی دور پر ایک شہر تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک آدمی مان لیجئے کہ 15-20 کلومیٹر کا سفر کرتا، کوئی بستی ملتی تو اگر آدمی کو رکنا ہوتا تو اس بستی کے اندر وہاں پر سرائے ہوتے تھے۔ سرائے کہتے ہیں مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی جگہیں، تو اس میں وہ لوگ اطمینان کے ساتھ ٹھہرتے تھے، اور وہاں پر ترکاری، زندگی کی ضرورت کا جتنا سامان تھا وہ سب کا سب ملا کرتا تھا۔ لوگوں کے لیے سفر کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ بھئی اب ایک آدمی سفر میں نکلا ہے تو پتہ نہیں اب اگلا گاؤں کب آئے گا، کہاں آئے گا، ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، اگر گاؤں ملے گا تو وہاں ضرورتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ سب 100 مسائل رہتے ہیں۔ لیکن خدا نے قوم سبا کے لیے بالکل اپنی ایسی رحمتیں نچھاور فرمائی تھی کہ ان کے اور ملک شام کے درمیان 4700 چھوٹے بڑے شہر قائم فرما دیے تھے، اور راستے کو پرامن کر دیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ بھئی جب چاہو جاؤ، جہاں چاہو ٹھہرو، اور جب جو چاہو کھاؤ، آتے جاتے رہو، بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک ہی بات اللہ کی ان سے تھی۔ قوم سبا نے کیا کیا؟ قوم سبا نے یہ کیا، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا۔ اب قوم سبا کو یہ اللہ کا انعام تھا کہ ان کو سفر محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسری دنیا کے بارے میں، سفر کے بارے میں قوم سبا کے لوگ سنتے تھے، جب آدمی سفر کرتا ہے تو بے انتہا مشقت پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، راستے میں کھانا ختم، پانی ختم، اور آدمی کی بعض وقت حالت مرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کے سفروں کے بارے میں وہ لوگ سنتے تھے، لیکن ان کے لیے جو سفر تھا خدا نے بڑا آسان کر دیا تھا۔ اب ان لوگوں کو، بدبختوں کو جو آسان سفر ملا تھا، اب وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ دوسری دنیا کے بارے میں جو سنتے ہیں کہ سفر میں بڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ دعا یہ کی کہ اے اللہ، یہ تو ہر تھوڑی دور پر ایک بستی، ایک شہر جو بسایا ہے، اے اللہ اس کو ختم کر دے، اجاڑ دے۔ ہمارے لیے بھی بستیاں اور شہر جو ہے لمبی لمبی مسافت پر ہو، تاکہ ہم لوگ بھی جب اپنے گاؤں سے چل کر وہاں تک پہنچیں تو بے انتہا تکلیف میں، تکان میں، مصیبت میں پہنچے۔ کبھی ہمیں بھی پانی کی تکلیف ہو، کھانے کی تکلیف ہو، آنے جانے کی تکلیف ہو۔ اس طرح کی انہوں نے دعا کی، اور ان کی دعا ایسی ہی تھی جیسی دعا بنی اسرائیل نے اللہ سے کی تھی۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی پاداش میں ایک جنگل میں محصور کر دیا، اللہ نے راستے کو ان کے لیے گم کر دیا۔ اب وہ بنی اسرائیل اس جنگل سے باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن نکل ہی نہیں پاتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ہمیں جانا کدھر ہے، اور پھر جب صبح اٹھتے تھے تو جان سے چلے تھے وہیں اپنے آپ کو پاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی، اور 40 سال تک جنگلوں میں گھماتا رہا۔ اب جب جنگلوں میں یہ بنی اسرائیل گھومنے لگے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ کپڑے بھی نہیں تھے، کھانا پینا بھی نہیں تھا، تو وقت گزرتا رہا تو اتنا لمبا عرصہ تو وہ لوگ بھوکے پیاسے تو نہیں رہ سکتے تھے۔
اب ان کو بھوک بھی لگنے لگی، پانی کی پیاس بھی ستانے لگی، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے قد بڑھنے لگے، بچے جو تھے وہ بڑے ہونے لگے، بڑے لوگ اور بڑے ہونے لگے، تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کپڑے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، اور جو کپڑے تھے، جو قد بڑھنے لگا تو کپڑے چھوٹے ہونے لگے، تو بڑی پریشانیاں تھی ان لوگوں کو۔ تو جب ایک ایک پریشانی ظاہر ہوتی تھی تو اب وہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ سے دعا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جی غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کرو کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی اور کپڑے ہیں نہیں کہ اللہ ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی میری قوم کے حال پر رحم کیجئے، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا۔ کپڑوں کا انتظام کیسے کیا اللہ نے؟ وہ اس طرح کیا جیسے جیسے قوم کا قد بڑھتا تھا ان کے کپڑے بھی آٹومیٹک بڑھتے تھے، جیسے جیسے ان کا قد بڑھتا تھا ویسے ویسے ان کے کپڑے بھی خود بخود آٹومیٹک بڑھتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا، گھروں میں ہوتے تھے تو اس دور میں تو خیر کرنٹ تو تھا نہیں، جتنی بھی روشنی تھی وہ چراغوں سے، مشالوں سے حاصل ہوتی تھی۔ اب وہ قوم اپنے ساتھ تو مشال تو نہیں رکھی تھی، چراغ بھی نہیں تھے، تو اب رات ہوتی ہی اندھیرا ہوتا تھا، اس اندھیرے میں ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر گزارش کی کہ اندھیرا بہت ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، روشنی کا کچھ نظم ہو، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نور کے ستون اس قوم کے لیے ظاہر کر دیے۔ جہاں جہاں وہ قوم رہتی تھی وہاں اللہ نے مسافت پر نور کے ستون رکھے، جس کے نتیجے میں ان کو ایک معقول روشنی ملتی تھی۔ اچھا، پھر کھانے کا انتظام تھا، تو قوم نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اب بھوک پیاس جو ہے برداشت سے باہر ہو گئی، ہمارے لیے کچھ کھانا پینا بھی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ ہم روزانہ 2 مرتبہ صبح شام آسمان سے دسترخوان نازل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارتے تھے، من و سلوہ، یہ 2 چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزیں ان کو کھانے میں دیتے تھے، بغیر محنت کے، بغیر ٹینشن کے ان کو کھانا ملتا تھا آسمان سے اللہ کی طرف سے۔ چند سال گزرے، اس لیے کہ 40 سال تک تو وہ بھٹکتے رہے، اور ان 40 سالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو آسمانی دسترخوان سے کھانا دیتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اگر بنی اسرائیل ناشکری نہ کرتے تو پھر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو بھی اللہ روزی ایسے ہی دیتا، لیکن بنی اسرائیل نے شرارت کی، نافرمانی کی، ان کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس آسمانی دسترخوان کو ختم فرما دیا۔ ان کی شرارت کیا تھی پہلے وہ سن لیجئے۔ اللہ نے جب آسمان سے دسترخوان نازل کرنا شروع فرمایا تو بنی اسرائیل کو ہدایت یہ تھی کہ جتنا کھانا ہو کھا لو، مگر اس میں سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے پاس نہیں رکھنا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب بنی اسرائیل جس قوم کا نام تھا وہ اتنی ہدمڑی قوم تھی اور اتنی بے صبری قوم تھی کہ اس کو ایک مرتبہ اب صبح میں دسترخوان آتا
تو اس کو یقین نہیں رہتا تھا کہ شام میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہ لوگ اللہ کے حکم کے باوجود کھانا نکال کر اپنے لیے الگ سے رکھنے لگے، حالانکہ اللہ کا حکم واضح تھا، جتنا کھانا ہو کھاؤ لیکن کھانا نکال کے نہیں رکھنا، اس لیے کہ کھانا نکالنے کا مطلب ہے اللہ پر تمہارا یقین نہیں، اس کا مطلب یہی ہے نا، کہیں کو نکال لے لیں کھانا، اس لیے کہ اگلی مرتبہ کیا ہوگا تمہیں اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جب علماء نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان کھانوں کے اندر سڑان پیدا کرنی شروع کر دی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی کھانے میں سڑان پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ہم بولتے نا باسی ہو گیا، اتر گیا، یہ جبھی سے ہے یہ مصیبت، اس سے پہلے دنیا میں کھانا اترنا، سالن خراب ہونا، اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ایک تو اللہ نے کھانے میں سڑان پیدا فرمائی، اور دوسرا اللہ نے وہ دسترخوان کا سلسلہ ختم کر دیا۔ خیر، میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو خدا نے آسمانی دسترخوان دیا تھا، اب ان کا کام یہ تھا کہ وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، چند سال وہ کھائے، کھانے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ کے پاس پھر شکایت رکھی، کہنے لگے کہ موسیٰ، وہ ایک جیسا کھانا کھاتے کھاتے طبیعت خراب ہو گئی، ہمارے کو یہ نہیں چاہیے، آپ اللہ سے بولو پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، دال چاہیے، سبزیاں چاہیے، یہ چاہیے ہمارے، یہ نہیں چاہیے آسمانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی قوم کی یہ گزارش رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو اگر یہ چیزیں ہونا ہے تو سامنے جو شہر ہے وہاں جاؤ۔ اللہ نے ان کو راستہ دیا، توبہ قبول کر کے ان سے کہا کہ اب وہ شہر میں جاؤ، وہاں جا کر کاشتکاری کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کاشتکاری شروع کی، تو پھر یہ سبزیاں، اناج، دالیں وغیرہ یہ سب چیزیں اگنے لگیں، اور یہ انسان کی غذا کی ضرورت بنی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو آسمانی غذا دی تھی، انہوں نے اپنی حماقت اور بے وقوفی سے اس کے مقابلے میں گھٹیا چیز کو منتخب کیا، اس کی تمنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اچھی جو چیز تھی وہ بند کر دی اور گھٹیا چیز ان کو دی۔ اور یہی حال قوم سبا کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ملک شام کے درمیان کا راستہ پرامن کر دیا تھا، جگہ جگہ اللہ نے چھوٹے بڑے شہر بنا دیے تھے، آدمیوں کو کہیں پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اتنا اطمینان، اتنی راحت ہمیں راس نہیں آ رہی، آپ ہمارے لیے کچھ سفروں کو لمبا کر دیجئے، یہ بستیوں کو ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں بھی کچھ تکلیف ہو۔ کہ خدا نے راحت دی تھی، انہوں نے تکلیف مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ جو ڈیم سے اللہ تعالیٰ نے تباہی پھیلائی تھی، وہ تباہی ایسی پھیلائی کہ اس کی وجہ سے وہ 300 ایکڑ پر محیط جو باغات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام باغات کو تباہ و تاراج کر دیا، بلکہ ان باغات کی جگہ وہاں پر جنگلی گھاس پھوس اٹھی، اور وہاں پر کوئی پھل بھی ہوتے تھے تو انتہائی کڑوے کسیلے۔ اب وہ ملک سبا اور ملک شام کے درمیان کی جو مسافت تھی، اور درمیان میں 4700 جو چھوٹی بڑی بستیاں تھیں، وہ سب کی سب اسی وجہ سے تھی۔ ایک تو ملک سبا کی خوشحالی تھی، اس کا ایک ریزن، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ قوم سبا ایسی جگہ آباد تھی کہ ایک طرف ان کو ملک یمن کا ساحل لگتا تھا سمندر کا، اور دوسری طرف عراق کا۔ تو متحدہ ہندوستان میں کون کون تھے اس وقت؟
آج کا ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ 5 مل کر متحدہ ہندوستان تھا، اور اس ملک سے جو بھی مسالے اور مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں، ہاتھی کے دانت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں سمندری راستے سے آتی تھی اور ملک کے یمن کے ساحل پر اترتی تھی۔ پھر وہاں سے وہ چیزیں اسی راستے سے ملک سبا اور ملک شام کے درمیانی جو راستہ ہے، اسی راستے سے پاس ہوتے ہوئے شام تک پہنچتی تھی، پھر شام سے فلسطین، اور پھر فلسطین سے ساؤتھ افریقہ کے ساحل تک پہنچتی تھی، اور پھر ساؤتھ افریقہ کے جتنے شہر ہیں، ممالک ہیں، چھوٹے بڑے، ان تمام ممالک کے اندر ہندوستان کا مال جاتا تھا۔ پھر ساؤتھ افریقہ سے جو سونا، مختلف قسم کی قیمتی دھاتیں نکلتی تھی، وہ انہی راستوں سے فلسطین اور شام اور پھر یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے سبا تک پہنچتی تھی، اور پھر یہاں سے وہ ہندوستان اور پورے متحدہ ہندوستان میں دنیا میں پھیلتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پورے راستے کو، ملک سبا اور ملک شام کے درمیان کے راستے کو، اس تجارت کی وجہ سے اور ملک سبا کی تاریخی ڈیم کی وجہ سے اللہ نے اس راستے کو زرخیز بنایا تھا، اور اس کی زرخیزی اور تجارت کی وجہ سے چھوٹے بڑے ملک یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا ڈیم کو تباہ کر کے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ تجارت بھی متاثر ہو گئی، اور جتنے چھوٹے بڑے شہر تھے وہ سب کے سب لوگ وہاں سے اٹھ کر دوسرے ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ انہوں نے جو دعا کی تھی، اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی مسافت پر جو بستیاں ہیں وہ نہیں چاہیے، ہمارے لیے بھی سفر کی مسافت لمبی کر دیجئے، اور بستیاں بھی بہت دور دور پر کر دیجئے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، اسی کا ذکر ہے، دیکھیے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق۔ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دراز کر دے، اور انہوں نے اس طرح کی دعا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق، انہیں نیست و نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک قوم سبا کے اس قصے میں ہر صابر اور شاکر کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا کر اپنی بارگاہ سے بھگا دیا تھا، تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ آپ مجھے مہلت دیجئے، تھوڑا وقت دیجئے۔ اللہ نے اس کو مہلت دی، تو اس نے خدا کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ جس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، ان کی ذریت کو میں ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں سب کو مشرک بناؤں گا، بلکہ شیطان نے یہ کہا کہ میں اولاد آدم کو ناشکرہ بناؤں گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں سے زیادہ تر لوگ اللہ کے ناشکر ہیں، اور شیطان، اب ناشکری کرنا در حقیقت شیطان کے راستے پر چلنا، شیطان کو فالو کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اب یہ قوم سبا کے حالات جو اللہ نے بیان فرمائے، یہ حالات اس لیے بیان کیے گئے
کہ ہم لوگ بھی اپنے حالات کو دیکھیں کہ کبھی اللہ تعالی کسی کے حالات اچھے رکھتے ہیں، کسی کے حالات برے کرتے ہیں. یہ اللہ کی آزمائش ہے. جس آدمی کے حالات برے ہوں اس کو صبر کرنا ہے، اور جس آدمی کے حالات اچھے ہوں اس کو شکر کرنا ہے. لیکن اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جس آدمی کے حالات مشکل اور تکلیف دہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پنوتی لگی کہ اس کو، کتنا منحوس ہے، کب دیکھو روتے رہتا. ارے دلندر بے وقوف، وہ کوئی پنوتی لگی نہیں اس کو، وہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی نعمتوں کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی تقسیم کرتے ہوئے کسی کو جو دینا تھا وہ دے دیا. اب کسی کے پاس بہت سارے پیسے، گھر، سہولتیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بڑی غلط فہمی ہے. جن لوگوں کے پاس بڑی زمینیں ہیں، گھر ہیں، تجارتیں ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میں اللہ کو بہت پسند تھا تبھی تو اللہ نے یہ دیا مجھے، اگر میں اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اس کی طرح اللہ مجھے بھی رکھتا، میں اسپیشل ہوں. یہ جو سمجھتے ہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کے حالات ہیں. اللہ انسانوں پر حالات رکھتے ہیں، اچھے رکھتے ہیں تو انسان کو اس پر شکر ادا کرنا ہے. اس میں آپ کا کوئی عمل و دخل نہیں. کسی انسان کے حالات تنگی والے ہیں، تکلیف دہ ہیں، تو اس میں اس کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے مل جائے گی. اس کو صبر کرنا ہے اور اچھے حالات والے کو شکر کرنا ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں اس کو مستی بہت رہتی. ان بولتا ارے وہ جو تکلیف والے حالات میں لوگ ہیں انہوں صحیح نہیں کر رہے، اگر میں ویسا ہوتا تو چبکنی کیسا ہوتی دیکھیے. آدمی بولتا میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو ایسا کرتا. اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دن ویسے ہی کر کے دکھاتا. اس لیے آدمی کو کسی قسم کا غرور نہیں کرنا. یہ قوم سبا سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے وہ یہی ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نعمت بڑھے گی اور نعمت باقی رہے گی. اور اگر ناشکری کریں گے تو کامنٹس پاس کرتے رہیں گے غریبوں کو اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر، تو پھر اللہ تعالی جیسے نعمت دی تھی ویسے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں. اور کیسے چھینتے ہیں وہ خدا کو معلوم ہے کیسا چھیننا. اللہ کبھی کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کر کے فقیر بنا دیتے. ہزار راستے ہیں اس کے پاس. خالی انسان کے جسم کی کوئی رگ اللہ تعالیٰ دبا دیں یا کوئی جسم کی رگ کو ادھر سے ادھر کر دیں، اب بیٹا پیسے ڈالتے رہو، دواخانے جاتے رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں پر بھی شفا نہیں رکھتے. اب شفا نہیں ہے تو اب شفا کے لیے روزانہ مرتا ہے، پیسے ڈالتا ہے. آج یہاں نہیں ہوا تو وہاں جانا، وہاں نہیں ہوا تو وہاں جانا، وہاں نہیں ہوا تو. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ سب قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. دنیا کی زندگی میں انسان کو جو بھی مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے. کوئی بھی مصیبت اور تکلیف آئے تو فوراً سمجھنا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ شروع ہو چکی ہے. فوراً اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنا ہے اور معافی طلب کرنا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا تو خدا کی اس نافرمانی کا اثر مجھے اپنی بیوی سے، اپنی سواری سے اور اپنے
बच्चों से नजर आता। इधर मैं अल्लाह की नाफरमानी करता तो दूसरी तरफ मेरी बीवी मेरी नाफरमान हो जाती। बीवी जो आपकी बात नहीं सुन रही तो इसका मतलब यह है कि आपने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने आपकी बीवी को आपका नाफरमान कर दिया। आपने अल्लाह की नाफरमानी की, खुदा ने आपके बेटे को आपका नाफरमान बना दिया। और तीसरा जुमला उस बुजुर्ग ने कहा कि जब भी मैं नाफरमानी करता था उस नाफरमानी का असर अपनी सवारी में देखता था। यानी उस दौर के अंदर सवारी में घोड़ा ऊंट था, वो जिस ऊंट पर या घोड़े पर जाते थे तो वो घोड़ा चलते हुए उछलता था अचानक, यानी बैठे हुए सवार को गिराने की कोशिश करना और उसको बेचैन करना। अब मौजूदा दौर के अंदर तो जो सवारी है वो ऑटो है, बस है, टू व्हीलर है, कार है, ये हमारे सवारियां। जाते जाते गाड़ी रुक जाना, ब्रेक फेल हो जाना, एक्सीलेटर का काम नहीं करना, ये जितनी भी आफतें हैं ये इसी का नतीजा है। तो जब ऐसा नहीं होगा कि आप अल्लाह की नाफरमानी करें तो खुदा आपको छोड़ दे। मैं बार बार 100,000 मर्तबा अब तक कह चुका हूं और कहता रहूंगा, लोग जब भी अपने बच्चों की शादियां करते हैं, मैं बड़ी मन्नत और समाजत के साथ उनसे कहता हूं कि देखो, खुदा ने आपको खुशी देखने का मौका दिया, अपने बच्चों की खुशी देखने का मौका दिया है। ये मौका अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को का शुक्र अदा करने का है। और खुदा का शुक्र सबसे बड़ा यह है कि शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम मत करो, यही अल्लाह का शुक्र है। अब लोग करते क्या हैं? लोग करते ये हैं कि खुदा ने जब खुशी का मौका दिया है, सबसे पहले थोड़े पैसे हैं तो किसी खवाली वाले को बुलाते हैं, जान बाजे वालों को बुलाते हैं, पटाखों को लाते हैं। थोड़े पैसे मिले, सबसे पहला इंसान जो काम करता है वो यही काम कि मैं अल्लाह को कैसे नाराज करूं। यही कौम सबा की हालत थी कि खुदा ने उनको इतनी सहूलतें, इतनी राहतें दी थी और अल्लाह ने बस इतना कहा था कि भाई शुक्र अदा करो। उन्होंने कहा कि नहीं। जब उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ने तितर बितर करके रख दिया। वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, खुदा ने बस अफसानों में उनका नाम बाकी रखा। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन, बिलाशुबा शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया और वो उसके पीछे चल पड़े। फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन, मगर ईमान वालों का गिरोह शैतान के पीछे नहीं गया। वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक। और शैतान का उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसूद ये था जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं उनको उन लोगों से मुमताज कर दें जो उसके बारे में शक में। मैंने आप हजरात से जुमा के मौके पर एक बात कही थी, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह ताला हालात को उलटते पलटते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी बंदे पर हमेशा मुसीबतें हैं। इक्का दुक्का अगर कुछ ऐसे बंदे हों तो हों, लेकिन अल्लाह ताला कभी इंसान को तकलीफ में रखते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको राहत में भी लाते हैं। दोनों सूरतों में अल्लाह उसका इम्तिहान करना चाहते हैं। इसको जब मैं मुसीबत दिया था तो इसका तर्ज अमल क्या है, इसको जब मैंने राहत दिया, पैसे दिए, अब इसका तर्ज अमल क्या है। दोनों सूरतों में अल्लाह देखना चाहते हैं।
تاکہ انسان کو خدا کے سامنے کوئی بھی عذر کرنے کا موقع نہ رہے۔ اللہ ہر طرح سے آزماتے، تو اس لیے اللہ کی آزمائش میں رہو، اور آزمائش میں رہتے ہوئے ہر آدمی کو دیکھنا ہے کہ اس وقت نعمت والا حال ہے یا تکلیف والا حال ہے۔ تکلیف والا حال ہے تو صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ آپ اس تکلیف والے حال کو مجھ پر ختم فرما دیجیے، دور کر دیجیے۔ نعمت والا حال ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا، کہنا کہ اے اللہ اب میں کمزور آدمی ہوں، تو نے اپنی رحمت سے یہ نعمت والی حالت مجھے دی ہے، اے اللہ اس حالت کو اور مجھ پر دراز فرما۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگلی آیتوں میں جو مضامین ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے۔